أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. آج ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان موت کا منظر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہر وہ چیز جس کے اندر سانس ہے، ذی روح ہے، اس کو موت آئے گی. موت کس چیز کا نام ہے؟ موت انسان کے ساتھ، جو انسان کا جسم ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. میرے محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو فرما دیجئے روح یہ اللہ کا حکم ہے، یہ امر ربی ہے. تو یہ جو روح ہے انسان کے جسم کے اندر، یہ اور انسان آپس میں ایسے ملے ہوئے. جیسے ہی انسان کے روح جسم سے روح نکل گئی تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے. دنیا کی سائنس کہاں سے کہاں پہنچ چکی. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز پہ نہیں پہنچ سکے کہ کیسے موت کو ختم کیا جائے.
موت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے تاکہ انسان پہ موت نہ آ سکے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر چیز پہ جو بھی جاندار ہے اس پر موت آ کر رہے گی، یہ موت کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور تو اور موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا کریں گے۔ موت اور زندگی، حدیث میں آتا ہے موت یہ ایک مینڈے کا نام ہے اور حیات کی زندگی ایک گھوڑی کا نام ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پل صراط کے پاس اس موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے اور اعلان کر دیں گے آج کے دن جو جس حال میں ہے، جو جس جگہ میں ہے وہ وہیں پہ رہے گا، اب موت کو موت آ چکی ہے، وہاں دوبارہ موت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے، موت ختم ہو جائے گی، اللہ موت کو ختم کر دیں گے۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تو ساری دنیا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ختم کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کون بچا ہے؟ اللہ تو جاننے والی ذات ہے۔ کہیں گے کہ یا اللہ ساری دنیا ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے جبریل و میکائیل و اسرافیل اور میں بچا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے باقی تینوں کو بھی موت دے دو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اور کون بچا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بتائیں گے کہ صرف آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے اور میں بچا ہوں۔ اللہ فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت دے دو، وہ بھی میری مخلوق ہے، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اب کون بچا ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک آپ ہیں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آپ بھی میری مخلوق ہو، آپ کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، بتاؤ کس کے ہاتھ میں طاقت ہے؟ تم تو تھوڑی سی طاقت کے اوپر اتنا گمن کرتے تھے، آج تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، آج تمہارے جسم میں جان نہیں رہی ہے، بتاؤ آج کے دن بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت بھی ایک پیغام دے گی، موت کا بھی ایک پیغام ہوگا، موت بھی اعلان کرے گی کہ میرا اعلان سن لو، میں کون موت ہوں؟ فرمایا انا موت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بہن اور ماں کے درمیان بھی، جو بیٹی اور ماں کے درمیان بھی جدائی کر دیتی ہے۔ موت اعلان کرے گی کہ میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان بھی جدائی کر دیتی ہوں۔ موت اعلان کرتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان بھی جدائی کر دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو ہنستے مسکراتے چہروں کو رلا کے رکھ دیتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں، میں کسی بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے مجھے کسی سے اجازت نہیں لینا پڑتی، مجھے کسی غریب کی جھونپڑی میں جاتے ہوئے ترس نہیں آتا ہے، مجھے کسی امیر کے بچے کو، کسی امیر کا گلہ دبانے میں مجھے ترس نہیں آتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، مجھے اس وقت رحم نہیں آتا کہ یہ جھونپڑی کے اندر اکیلے رہنے والے بچے اگر میں ان کی ماں کو مار دوں، میں ان کے باپ کو مار دوں، یہ کھائیں گے کیسے، یہ پئیں گے کیسے؟ موت کہتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجھے رحم نہیں آتا ہے۔ یہ موت ایک پیغام دے رہی ہے کہ میں نے آ کر کے رہنا ہے، مجھے ترس نہیں آتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں مست لوگوں، دنیا کی زندگی میں لذتوں کو حاصل کرنے والوں، یہ تمہاری زندگی تو چند دن کی زندگی، یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو فانی زندگی ہے، یہ تو فنا ہونے والی زندگی ہے۔ باقی دنیا، باقی رہنے والی زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔
تم اس دنیا میں لگ کر کے اپنی آخرت کو بھول گئے۔ آج ہر انسان کی خواہش ہے میری دنیا بن جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو جائے، میرا جسم اچھا ہو جائے، میرا نام معاشرے میں بلند ہو جائے۔ تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں آنے کے ساتھ وہ تینوں ختم ہو جاتی ہیں، تینوں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہر انسان کی سوچ اور فکر کہ میرا نام بہت بڑا ہو جائے، لوگ مجھے میرے نام سے پکاریں، میرے نام سے جانیں۔ نام کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ لوگوں میں میرے نام کا طوطی بولے، میرے نام کے چرچے ہوں۔ اس کے لیے انسان اپنوں سے بھی رشتے کاٹتا ہے، اپنوں سے کبھی رشتے جوڑتا ہے، کبھی ظالم بنتا ہے، کبھی مظلوم بنتا ہے، کبھی کس حال میں جاتا ہے، کبھی کس حال میں جاتا ہے۔ اس کی محنت کرتے کرتے جب موت آتی ہے، وہی جو نام کی محنت ہوتی ہے، چند وقت، لمحے، چند سیکنڈ، چند منٹ پہلے وہ اس کے نام چودھری ملک خان نہ جانے کس کس نام سے پکارا جاتا تھا، موت آ گئی، موت نے نام چینج کر کے رکھ دیا کہ یہ اب مردہ ہے، جنازہ ہے، قبر کے لیے تیار ہو رہا، جنازہ حاضر ہو چکا ہے، موت آ چکی ہے۔ ایک منٹ کے اندر پل چپکنے کے بعد جسم سے روح نکل گئی، نام بھی چینج ہو گیا، کام بھی چینج ہو گیا۔ یہ نام کی محنت ختم ہو کے رہے۔ اور دوسرا، انسان اپنے لباس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کہ میں کسی بھی جگہ میں جاؤں، کسی محفل میں جاؤں، کسی تقریب میں جاؤں، کسی جگہ میں بھی جاؤں، کسی بھی حال میں رہوں، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے والے میرے لباس کو دیکھ کر کے رش کریں اور مجھے بولیں آپ کا لباس بڑا کام کا ہے، بڑا خوبصورت لباس ہے۔ لباس کی محنت کرتا ہے، لباس حاصل کرنے کے لیے، اپنے کپڑے بنانے کے لیے ایسی ایسی محنت کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر میرے نام، میرے لباس کے چرچے ہوں۔ محنت کرتے کرتے، اچھا لباس پہنتے پہنتے موت آ جاتی ہے، وہی لباس ملتا ہے جو غریب کا ہوتا ہے، جو امیر کا، وہی کفن اس کا آخری لباس بن جاتا ہے جس کے اندر اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا۔ اس لباس کے اندر آج ہم نے نام کی محنت کتنی کی ہمیں پتہ ہے، ہم نے لباس کی کتنی محنت کی۔ نام کے بعد جب مردے مر جانا ہے، جنازہ ہم نے بن جانا ہے، ہم نے سوچ رکھنی ہے کہ کل میرا جنازہ جب میرے کندھوں پہ، میں لوگوں کے کندھوں پہ میں ہوں گا، اس کی تیاری میں نے کتنی کی۔ اصل تو میرا جو نام اور مقام ہے وہ تو جنازہ اور میت ہے، وہ تو میں قبرستان میں جاؤں گا۔ اور جو میں نے لباس کی محنت کی کہ لوگوں میں میرا لباس کے چرچے ہوں، بتاؤ جس کفن میں لپٹا ہوا ہوں، اس کفن کی حالت کی میں نے کتنی تیاری کی۔ اور تیسری، انسان کی سب سے اعلیٰ چیز اس کی محنت، مکان کی محنت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر مجھے اچھا گھر مل جائے، آرام، سکون، چین، راحت جس کے اندر۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن وہ گھر سکون کا ذریعہ بھی ہو، ساتھ اللہ کی یاد کا ذریعہ بھی ہو۔ وہ گھر اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا نہ ہو۔ نام کی محنت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے۔ اللہ جتنا بڑا مقام دے دے، اچھی بات ہے، اللہ نے مال و دولت و زر دیا ہوا ہے، اچھا لباس پہنے، لیکن ساتھ اللہ کی یاد کو نہ، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ مکان کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کا گھر بنانے کے لیے انسان کتنا کچھ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے اس کی روح نکل گئی، وہ اپنے اصلی مکان قبرستان، قبر میں جانے کا، اس کا اصل مکان اور اس کی اصل جگہ قبر ہے۔ نام بھی چینج ہو گیا، مکان پیچھے رہ گیا، اپنی آخرت کی منزل قبر میں چلا گیا۔ تو قبر کس چیز کا نام ہے؟ قبر ہے کیا چیز؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنی قبریں بنائیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو قبرستان میں دفن کیا۔ کون بہن، بھائی، ماں، باپ، بیٹا، اولاد، رشتہ دار، جس کو اپنے کسی عزیز کے ساتھ کتنی محبت تھی، کسی نے یہ سوچا ہو کہ آج رات میں اپنے اس مردہ کے ساتھ قبر میں ایک دن کے لیے گزارنے کے لیے تیار ہوں؟
وہاں پہ ڈال کے قبر کے اندر رکھ کے فاتحہ خوانی کی اور سب کے سب گھروں کو واپس لوٹا دیا۔ یہ اٹل بات ہے۔ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ دنیا میں قوموں کا اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، سوچ اور فکر کا اختلاف ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، لیکن ساری دنیا کا جس بات پہ اتفاق ہے وہ موت ہے۔ ہر انسان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ موت آ کر کے رہے گی اور وہ کسی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ تم موت سے جدھر بھی بھاگو گے تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی موت اس پہ آئے گی کہاں پر، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو، موت نے تمہارے دروازے پہ اس وقت بھی آ کے دستک دینی ہے جب تمہارا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کے لیے یہ سوچا جاتا ہے اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلا گیا، کسی جگہ سے اعلیٰ نمبروں سے میں آگے چلا گیا، مجھے کوئی مقام مل گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ یہ تو عارضی کامیابی ہے۔ قرآن کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت کا ذائقہ آئے گا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو، ہر چیز کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جہنم سے بچنے کے بعد جنت میں چلا گیا، وہ آدمی کا کامیاب ہے۔ اور موت کے بعد سب سے پہلی جو جگہ وہ قبر ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفرۃ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری قبر ہے یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کو قبر نہ سمجھو۔ ہمارے ہاں آج قبرستان میں ایک مسلمان ہو کہ ہم جتنی بے حرمتی قبر کی کرتے ہیں، وہ عبرت کی جگہ ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، وہاں پہ انسان کو خوف آنا چاہیے۔ ہم قبر کھودنے جائیں گے، وہاں بھی ہماری گپ شپ چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے، تدفین ہو رہی ہے، وہاں بھی ہمیں کوئی خوف خدا نہیں، جیسے ہم نے مرنا ہی۔ قبر کو دیکھ کر انسان صحابہ اکرام، اور کون سے صحابہ؟ عشرہ مبشرہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارتیں دی، وہ بھی جب کسی قبر کو دیکھتے تو روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے آپ باقی موت کے بعد والی زندگی پہ اتنا نہیں روتے، اس قبر کو دیکھ کے آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا موت کے بعد سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ یہ قبر ہے، جہاں پہ انسان اکیلا ہوگا، جہاں پہ انسان اکیلا ہوگا۔ اگر میری قبر اچھی ہے تو میرے آنے والی منزلیں اچھی ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم سب پہ موت نے آنا ہے، کسی وقت بھی آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس طرح آئے گی، اس چیز کا پتہ میرے اللہ کی ذات کو ہے۔ موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، اور کس جگہ میں آئے گی کوئی پتہ نہیں، لیکن اس بات پہ تو اتفاق ہے آ کر کے تو رہے گی۔ ہم سوچے تو صحیح ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنی موت کے بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ آج ہم دنیا کمانے کے لیے، اپنے اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح جب میں نہیں ہوگا، میری زندگی میں میری اولاد مر گئی، اس کی آنے والی زندگی کیا بنے گی، اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ موت تو بچوں پہ بھی آتی ہے،
بوڑھوں پہ بھی آتی ہے، شادی کا گھر میں شادی کی خوشیاں چل رہی ہوتی ہیں، موت ہو جاتی ہے، ساری کی ساری شادی وہ خوشیاں کہاں چلی گئی؟ غم میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ایک آدمی 5 منزلہ عمارت سے گر گیا، بچ گیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ موت اس طرح نہیں ہے، بچانے والی ذات میری ہے۔ اور چلتے چلتے روڈ پہ آیا، گاڑی نے ٹکر مار دی، وہیں پہ مر گیا۔ فرمایا اوپر سے بھی میں نے بچایا تھا، موت میں نے یہاں دینی تھی، یہاں پہ دے دی۔ ضروری نہیں کہ ہم وہ بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے جب جسم سے گوشت جو ہے وہ لپک رہا ہوگا، اس حالت میں ہمارے اوپر موت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اور آئے گی ضرور۔ اس موت سے پہلے موت کی تیاری۔ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان میں اس کی جاتی ہیں، 3 چیزیں، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو جاتے ہیں اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے، اور اس کا مال، اور تیسرے اس کے اعمال، اچھے اور برے اعمال، وہ اس کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں۔ فرمایا 2 چیزیں اس کی واپس آ جاتی ہیں، 2 چیزیں، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اور اس کا مال جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ باقی بچ جاتے ہیں۔ اس کے اعمال، اگر اس دنیا میں اس نے اچھے کام کیے، اچھے اور نیک کام کیے، تو اس کے آنے والی زندگی عیش و عشرت کی ہے، اور اگر وہ دنیا میں برا رہا، وہ ظالم اور جابر رہا، وہ دوسروں کے حق مارنے والا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، دوسروں کے حق تلفیاں کرنے والا، وہ دوسروں کو کسی بھی حال میں نقصان پہنچانے والا تھا، وہ اس کے لیے اعمال برے اعمال ہوں گے، اور وہ آنے والی منزل اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور ذلیل اور رسوا کی جگہ ہوگی۔ اور قبر، فرماتے ہیں جس وقت ایک انسان، اچھا انسان، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے اتنی کھول دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، وہاں تک قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اور ایک جب گناہ گار، بدکار اور نافرمان آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہی قبر ایسے آپس میں ملتی ہے، اللہ کے نبی نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا جیسے 2 ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ایسے یہ قبر آپس میں ملتی ہے، اور مردے کی ہڈیاں ایک دوسرے میں اس طرح مل جاتی ہیں، ایسے پھر صحیح ہوتی ہیں، پھر ملتی ہیں۔ یہ انسان کو یہ قیامت تک یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دربار میں کہا یا اللہ میں اچھے اور برے آدمی کی موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، اچھے اور برے آدمی کی موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے خلیل سے کہا، ابراہیم خلیل اللہ، فرمایا میرے حبیب آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکو گے۔ فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ دکھا دو، میری خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک نیک صالح آدمی کی روح جس طریقے پہ نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس شکل کے اندر وہ فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب دوبارہ ہوش آئی، پھر اس حال میں جو کوئی گناہ گار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اس حال میں فرشتہ جس حال میں روح نکالنے آتا ہے، دیکھا پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو فرمانے لگے اللہ موت کے وقت، موت کے بعد کوئی اور عذاب نہ بھی دے، کوئی اور عذاب نہ بھی دے، جس طرح گناہ گار کی روح نکالنے کے لیے جس حال میں، جس شکل میں فرشتے آتے ہیں، وہی عذاب اس کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ایسی حالت میں آتے ہیں کہ اس انسان کی روح جس طرح نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں سے کوئی کپڑا اتار رہا، ایسی شکل ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو آدمی نیک اور متقی ہوتا ہے، اس کی روح جس پروٹوکول کے ساتھ اور جس اعزاز اور اکرام کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اس کو موت کے بعد کوئی اور نعمت نہ بھی دی جائے، اس کے لیے یہ موت کا منظر ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔